بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان، اور 5 اگست کو ہم نے دیکھا کہ پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے باہر نکلی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خواتین پارلیمنٹیرین نے مظفر آباد کا دورہ کیا، مہاجرین کیمپوں میں جا کے مہاجرین کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں بھی کی۔ نورین فاروق ابراہیم جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، کشمیر کمیٹی کی بھی ممبر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نورین صاحبہ، آپ کو خوش آمدید، اور کیا کہیں گی کہ جو جذبہ اس دفعہ دیکھنے میں آیا، پاکستانی قوم نے بے مثال جذبہ دکھایا، اور آپ نے خود بھی مظفر آباد کا دورہ کیا ہے، کیا کہتی ہیں، کیا دیکھا ہے وہاں، مہاجرین سے ملاقاتیں کی ہیں، کیا کہیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ جی یقیناً آج 5 اگست کو پورا 1 سال ہو گیا ہے جو گھناؤنا قدم اٹھایا تھا مودی نے اور بھارت نے نہتے کشمیریوں کے خلاف، تو اس کا ایک رد عمل تو آنا تھا، یہ ایک پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، اور جو کہ میں سمجھتی ہوں بڑا ایک مثبت طریقے سے ہم نے ایک میسج اکراس دا بورڈ ان کو بھیجا بھی ہے، اور ایک سپورٹ کے طور پر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بھی یہاں سے ہم نے ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سلسلے میں کشمیر کمیٹی میں کی طرف سے جناب شہریار افریدی صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، پہلی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کہ ہم LOC پہ جا کے عید ہم گزاریں گے، اور انہوں نے عید کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ جی ہم نے عید وہیں کی، پھر ہم نے کیمپس کا وزٹ کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ بیسکلی جو لوگ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، ہم چاہ رہے تھے کہ وہ جس طرح اپنے پیاروں کو وہاں چھوڑ کر آئے ہیں اور کن حالات میں آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک یکجہتی کے طور پہ ان کے پاس گئے تھے۔ اور اس کے بعد کشمیر افیئرز جو ہماری منسٹری ہے، ان کی طرف سے ایک خواتین کا ڈیلیگیشن گیا تھا۔ 4 تاریخ کو ہم دوبارہ گئے تھے، ہم نے کیمپ کا وزٹ کیا، اور پھر ان کا ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہ وزٹ کیا۔ تو وہاں بڑا اچھا لگا کہ جو بچیاں خواتین جو آئی ہوئی ہیں، جو ان کا ہنر ہے، جو وہ اپنی دستکاری کے ہنر وہاں پر ہم نے وہ بھی دیکھے، تو تھوڑے سے وہ سیٹل تھے، اور جو بات ان سے ہم نے کی تو وہ سب اس کے لیے شکر گزار تھے کہ وہ ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ جس خوف میں، جس بربریت کے دور سے وہ گزر کر آئے ہیں، ان کے لیے تو، کیونکہ ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ وہ چھوٹے سے ہٹ سے بنائے گئے ہیں ان کے لیے، لیکن وہ ماشاءاللہ اس میں کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا بچہ نہیں ہے، جیسے ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں وہاں پر، تو یہ ہم نے ان کے ساتھ۔ کیا آپ کہتی ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ظلم بربریت ہے، وہاں آپ نے بات کی دستکاری کی، اور خواتین کا جو بڑا وہاں اگر انکم کا شعبہ تھا تو وہ دستکاری تھا، معاشی لحاظ سے جس طریقے سے تباہی اور بربادی کر رہا ہے ہندوستان، وہاں کیا کہتی ہیں کہ اس نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، نقصان کا ازالہ تو یقیناً جب ان کو آزادی ملے گی تو تب ہوگا، کیونکہ یہ تو انڈیا نے تو اس بات کے در پر ہے کہ وہ ان کو ہر لحاظ سے ان کو ختم کر رہے ہیں، ان کا جینوسائڈ ہو رہا ہے، ان کی معیشت تباہ کی جا رہی ہے، ان کی فصلیں، ان کے باغات ختم کیے جا رہے ہیں۔ میری حریت کے رہنماؤں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہر جو ولیج ہے، جو ڈسٹرکٹ ہے، اس کے انٹرنس پہ بھی انہوں نے ملٹری کا کیمپ لگایا ہوا ہے، اور ایگزٹ پر بھی، تو وہ کہتے ہیں اس سے باہر آنا جانا اس قدر مشکل ہے، اور اسی طرح خوراک اور ادویات اور جو ضروری اشیاء زندگی ہیں وہ اس کے لیے نہیں کر سکتے، تو یقیناً یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے، لیکن انشاءاللہ ہنر تو ان کے پاس ہے، اور جو وہ یہاں آ رہے ہیں ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو جو وہاں کی کشمیری خواتین ہیں، آپ کی بات چیت بھی ہوئی ہے، کیا کہتی ہیں وہ، اور کہ وہاں کے حالات اور رشتہ داروں سے بات چیت وہاں نہیں کی جا سکتی، وہاں انٹرنیٹ سروس بند ہے، موبائل بند ہے، تو بس جی ایک غیر یقینی صورتحال ہے ڈیلی کی، مطلب وہ جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک خاتون کے بچے کو سانپ نے کاٹ لیا، وہ اس کو لے کے پھرتی رہی کہ کہیں سے اس کو دوائی مل جائے، لیکن الٹیمیٹلی وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اسی طرح کتنی بچیاں ہیں، وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ وہ خود اپنی بچیوں کو بلیڈ دے کے رکھتے ہیں کہ اگر ان کی طرف کسی کی پیش رفت ہو تو وہ اپنی نبض کاٹ لیں۔ اب اس کیفیت کو اگر محسوس کریں تو یہ کس طرح کی زندگی ہے، اس میں کتنے دن انسان رہتا ہے، اور وہ پوری
اپنی جنریشنز اس طرح گزار رہے ہیں. ان کے بیٹے راتوں کو گھروں پہ نہیں سوتے, وہ اپنے بچوں کو راتوں کو سیف ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ گھر سے باہر چلے جائیں, کیونکہ یہ فوجی جب آتے ہیں سرچ کرنے کے لیے, یا وہ خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا ان کے بچوں کو بیٹوں کو لے کر چلے جاتے ہیں. جس طریقے سے ہماری خارجہ پالیسی جارحانہ جا رہی ہے, کیا کہتی ہیں کہ مزید کیا اقدامات آنے چاہیے کہ دنیا کی توجہ اس طرف مبذول ہو اور اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی کردار ادا کیا جائے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس وقت تو کافی پیش رفت ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری فارن منسٹری نے بھی بڑا ہی اس میں مثبت کردار ادا کیا ہے. پوری دنیا میں ایک میسج گیا ہے. کشمیر کے جس کو پس پش ڈال دیا گیا تھا, باہر کے ممالک کو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ انڈیا کے اور ہندیوتا کی کیا پالیسی ہے. آج ان سب کو بخوبی معلوم ہے کہ کیا زیادتی ہو رہی ہے, کتنی بڑی ایک انسانی جیل بنائی گئی ہے. اب آپ نے سنا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے فارن منسٹر ہیں, وہ OIC کے لیے بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا اجلاس بلایا جائے. ہم تمام انٹرنیشنل جتنے بھی ممالک ہیں ان پہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ تھی کہ ہم ان کو سینسٹائز کرنا چاہتے تھے. اب کیونکہ وہ ان کو معلوم ہے, اب آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی تیسرا اجلاس ہوا ہے, اس میں بھی کشمیر کا ایشو کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے اسی طرف جا رہی ہیں کہ ایک پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہندوستان دباؤ میں آئے گا؟ دیکھیں, دباؤ میں تو ہم نے ہندوستان کو لانا ہے. ہندوستان خود ہی دباؤ میں آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں چائنا کی صورتحال انڈیا کے ساتھ دیکھیں, آپ اس کے باقی نیبرنگ کنٹریز کو دیکھیں, کسی ایک ملک کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اس وقت استوار نہیں ہیں. اور انڈیا کے اندر اس کے اندرونی معاملات آپ دیکھیں, مائنورٹیز کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے. اس کے اپنے اسکالرز, ان کے جتنے بھی ان کی اسمبلیوں میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے, کیونکہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے, اور جو سٹیزن ایکٹ جو وہ اس وقت لائے ہیں یہ اس کی بات کی نفی کرتا ہے. تو وہ تو ایک ہندیوتا کی ایک پالیسی کو پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے خلاف ان کے اپنے ملک کے اندر بڑا ٹرمائل ہے. جو پالیسیاں ہیں, ہندوستان خود خطرے میں نہیں ہے, ہندوستان کی سلامتی خطرے میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے خطے کا جو امن ہے وہ بھی خطرے میں ڈال دیا ہے. دیکھیں, جب بھی کسی پہ جب جنون کسی پہ طاری ہو جاتا ہے, آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ تاریخ میں پیچھے دیکھیں اسی طرح کی غلطیاں انہوں نے کی ہیں. ابھی عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بالکل صحیح فرمایا کہ ہٹلر نے کیا کیا, نیپولین نے کیا کیا. تو اس وقت وہ ایک غرور اور ایک جنون کی کیفیت میں ہے مودی, اور میں سمجھتی ہوں وہ خود کو خود اس نے بند گلی میں لے گیا ہے. اس کے اپنے ملک کے اندر ہی سے یہ تمام تحریکیں نکل رہی ہیں اور وہ خود ہی ختم ہو جائیں گی. بالکل صحیح ہے. لیکن جو وزیر اعظم پاکستان نے جس طریقے سے ہندوستان کی حکومت کو, ہندوستان کی فوج کو ایکسپوز کیا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو جاندار آواز ہے, ہندوستان کے اندر بھی لوگ اس تقریر کو, عمران خان صاحب کی جو سپیچز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی حکومت ظلم کر رہی ہے اور کشمیر کا جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا ہندوستان کی سلامتی خطرے میں. کیا سمجھتی ہیں کہ ہندوستان کے اندر سے جو دباؤ مودی سرکار پہ بڑھ رہا ہے وہ کتنا سروائیو کرے گا یا بیک آؤٹ کرے گا؟ میرا خیال ہے اب یہ بیک آؤٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ کوئی ایک مائنورٹی بھی سیف نہیں ہے. آپ دیکھیں, نہ صرف مسلمان, گو کہ انہوں نے مسلمانوں کو ضرور ٹارگٹ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آئے دن وہاں پہ اروندھتی رائے جو وہاں کی بڑی مشہور رائٹر ہے, وہ ہمیشہ یہ ان کے خلاف لکھ رہی ہے. کتنے اسکالرز ہیں جو ان کے خلاف لکھتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 50 سے زائد تحریکیں انڈیا کے اندر چل رہی ہیں, تو وہ کس کس کو دبائیں گے, کس فورم پہ کہاں تک لڑیں گے. وہ کہ اس وقت وہ کام اینڈ کوائٹ ہونے کی تاثر ضرور دے رہے ہیں دنیا کو, لیکن اس وقت انڈیا بہت سخت ایک اپنے ہی اندرونی معاملات میں ایک شکنجے میں بند ہے, اور یہ تو فیوچر ہی بتائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت بہت سخت ایک مصیبت کے سے دو چار ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو صورتحال وہاں چل رہی ہے کہ معاشی لحاظ سے ان کو تباہ برباد جس طریقے سے کیا جا رہا ہے, وہاں فصلیں تباہ کی جا رہی ہیں, سیب کی فصل ہے, زعفران کی فصلیں ہیں, اس طرح دستکاری کے حوالے سے, جس طرح خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی, تو جس طریقے سے یہ تباہی ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عالمی برادری سے آپ کی اپیل کیا ہوگی کہ
کس طریقے سے وہ ایکشن لیں اور وہ معاشی لحاظ سے ان کا جو قتل عام ہے وہ بند ہو سکے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو ہم نے عالمی برادری سے کہنی ہے وہ یہ کہ مودی کو کہا جائے کہ فل فور جو لاک ڈاؤن ہے نا جی، وہ ختم کیا جائے. جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہی ہم یو این کی جو ریزولوشنس ہیں ان پہ عمل درآمد شروع کریں گے. اگر لاک ڈاؤن رہے گا اور اتنی زیادہ جو وہاں افواج تعینات کی گئی ہیں ان کو بھی نکالنا ہوگا تو یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوں گی. سب سے پہلے تو ہمیں آبزرورز وہاں بھیجنے کی ضرورت ہے جو کہ یہ دیکھیں کہ وہاں ایکچوئل آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے. اس کے لیے مودی کو تیار ہونا پڑے گا اور ہمیں ان کو اپنا آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بیچ میں ان کو لوگوں کو دکھانا ہے کہ دونوں میں موازنہ کیا جائے کہ کیا حالات ہیں. تو یہ چیزیں جب انٹرنیشنلی جب یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل یہ سب ان چیزوں کو آبزرو کریں گے، اس کے بارے میں ایک رپورٹ بنائی جائے گی اور اس رپورٹ میں یہ بتانا چاہیے کہ سب سے پہلے لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے. اچھا، جو کلچر وہاں کا تباہ کیا جا رہا ہے، اس کلچر کو بالکل تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو ایک سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے جو اسرائیل نے کیا ہے فلسطین کے ساتھ. تو وہ ایک دفعہ پھر ایک ریپیٹیشن کی جا رہی ہے. مودی اس سے بڑا متاثر ہے اور وہ انہی لائنز پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ کلچر بھی تباہ کر رہے ہیں وہاں ان کے ساتھ جو انہوں نے یہ 370 اور 35A تاکہ لوگ وہاں جا کے آبادی دوسرے ہندو وہاں پہ آباد ہو جائیں. اور اگر وہ ان کی پلاننگ یہی ہے کہ کل کو اگر پلیبسائٹ ہو تو وہ اس بات کے لیے تیار ہوں. لیکن میرا خیال ہے اس سے بہت جلد اس کا فیصلہ ہو جائے گا. مطلب ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ رائے شماری کا وقت آ گیا ہے. مینٹلی دیکھیں وہ تیار ہو رہے ہیں نا، کیونکہ پریشر تو بڑھ رہا ہے. لیکن اس چیز کے لیے ان تمام چیزوں کے ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہاں جو تحریک چل رہی ہیں، جتنی بھی تحریکیں آزادی کی چل رہی ہیں، ان سب کو بھی متحد ہونا پڑے گا. ان سب کو بھی ایک پیج پہ ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا. ان کو اپنا ایک مکمل ایک آزادی کا جو وہ چاہتے ہیں وہاں کی عوام، ان کو ایک ہی فورم پر آنا پڑے گا. مختلف گروپس ہیں وہاں پر بھی، آپ دیکھیں کوئی کسی کا کچھ رجحان ہے، کسی کا کچھ ایجنڈا ہے. تو ان تمام لوگوں کو اگر ایک ہی جس طرح آزاد کشمیر آزاد ہوا تھا تو اس طرح کی ایک ان کو تحریک. لیکن ان سارے حالات کے باوجود جس طریقے سے ڈومیسائل جاری کر کے بھارتی شہریوں کو وہاں آباد کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ RSS کا یہ ایجنڈا، یہ منصوبہ وہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن جس طرح کا ظلم و ستم وہاں ہو رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ اب دنیا اس کے اوپر اپنے بلائنڈ آئے کر کے بیٹھے رہیں گے. کیونکہ آج 2020 ہے اور جہاں ہم جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم خواتین کی اور دوسرے چیزوں کے حقوق، لوگوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو یہ نہتے مظلوم لوگ ہیں. وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ صرف اپنا حق خود ارادیت چاہتے ہیں. اور حق خود ارادیت ہر انسان کا ایک فطری حق ہے. کسی انسان، کسی سرکار کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ حق ان سے چھینے. اور غلامی کی زندگی کون جینا چاہتا ہے؟ وہ بھی ہندو بنیے کی غلامی کی زندگی یہ کبھی بھی ان کو منظور نہیں ہے. لیکن لائن آف کنٹرول کا بھی آپ نے دورہ کیا ہے، کیا قصور ہے وہاں کے پرامن شہریوں کا کہ نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہندوستانی فوج کی طرف سے؟ یہ بڑا ہی وہاں پر ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے جو وہاں پر صورتحال ہے. اسپیشلی یہ جو 5 اگست کے حوالے سے وہاں تو بدستور فائرنگ جاری ہے اور وہاں سیف بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے کسی کو جانے کی. اور وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے تو فائرنگ کر دیتے ہیں، ہمارے لوگوں کو شہید یا زخمی کرتے ہیں اور گاہے بگاہے کسی نہ کسی کو گولی لگ جاتی ہے. جو ٹیکنیکل مسئلہ ہماری افواج کے لیے ہے، کیونکہ دونوں بارڈرز کے دونوں طرف مسلمان ہیں، تو یہاں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جوابی فائر کرنا، تاکہ وہ یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی کو اس طرح عام شہریوں کو بلا وجہ ان کو ٹارگٹ بنایا جائے. بالکل صحیح ہے. لیکن کیا کہتی ہیں کہ ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ہندوستانی فوج ایسا کیوں کر رہی ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ وہ اس طریقے سے جاری ہے؟ میرا خیال ہے ہندوستانی فوج یہ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ اس طرح کی ایک چکپلش لگی
لگی رہے اور وہ دنیا کو بتاتے رہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. جو امریکہ یا کوئی بھی ان کے جو ایلائز ہیں وہ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں مزید اسلحے کی ضرورت ہے, کیونکہ چائنا کے بارڈرز پر بھی اس قسم کی آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور چائنا نے تو ان کو بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے. تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہلے بھی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. جنگ سے پاکستان کی گورنمنٹ یا ہماری افواج کبھی بھی نہیں گھبرائے, لیکن کیونکہ ہماری اسٹریٹجک پوزیشن اس طرح کی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن امان رہے, اور دو نیوکلیئر ممالک ہیں, تو جنگ کرنا تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے جنگ کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن وہ جنگ پھر کس حد تک جائے گی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. صحیح بات ہے. لیکن لائن آف کنٹرول پہ آپ نے لوگوں کا جذبہ کیا دیکھا؟ کیا لوگ خوفزدہ ہیں, بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ جی, لوگ ماشاءاللہ میں کہتی ہوں ان کو سلام ہے, وہ ادھر ہی رہ رہے ہیں, وہ ان کی روزمرہ کی زندگی وہاں چل رہی ہے. یہ ضرور ہے کہ وہاں بچے اور بوڑھے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑے حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی وہاں گزار رہے ہیں, یہ سوچ کے کہ شاید نہ جانے کب تک جاری رہے. بالکل صحیح ہے. لیکن جو خطے کے حالات پیدا ہو رہے ہیں, خطے کی طرف سے بھی جو باقی ممالک ہیں ان کا دباؤ بھی بڑھ رہا ہے اس ایشو کے حوالے سے. انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اب سپیس دینا شروع کر دیا ہے مسئلہ کشمیر کو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دباؤ بڑھے گا ہندوستان پہ, اور اگر دباؤ بڑھے گا تو وہ دباؤ برداشت کر پائے گا؟ دیکھیں, دباؤ یقیناً بڑھے گا. چائنا ایک بہت بڑی سپر پاور کی طرح ابھرنے لگی ہے آئندہ چند عرصے میں. تو چائنا پاکستان کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ بہت ممالک ہمارے ساتھ ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے تو کہیں بھی کوئی بھی غلطی یا کوئی زیادتی کہیں کی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. تو انڈیا ہی ہے جس نے یہ اقدام اٹھائے ہوئے ہیں, ایک جنونی لیڈر کی بطور, وہ ایک جنونی لیڈر کی طرح ابھر رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور پھر میں نے کہا نا کہ ہم تو مسلمان ہیں, تو کسی وقت بھی ایسا قدم. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ جس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ میں ہندوستان کو ہم کہیں گے کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا؟ دیکھیے, امریکہ کو بھی انفارچونیٹلی یہاں سیاست ہے دنیا میں, لوگ جنونلی کسی کا سوچتے نہیں ہیں, ہر کوئی اپنی کرسی کا سوچتا ہے. ٹرمپ نے یہ کارڈ ضرور پہلے چلا کہ وہ یوز کر رہے تھے انڈیا کو, اور مودی نے بھی پاکستان کے ساتھ جو یہ ٹکر لی ہوئی ہے وہ اپنے الیکشنز جیتنے کے لیے کی تھی. لیکن جہاں کہیں بھی نفرت پہ یا اس قسم کی جو غیر اخلاقی اگر کوئی ایک قدم پہ کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جاتا ہے. ٹرمپ کو خود بھی اس وقت الیکشن ابھی نومبر میں ہوں گے, ابھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں دنیا میں نتنیاہو کا کیا حال ہے, اس کو بھی کتنی دفعہ شکست ہوئی. تو دنیا کے حالات اس طرح کے ہیں, یہ تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ کس قسم کی بنتی ہے, فضا بنتی ہے. صحیح بات ہے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے علاوہ بھی کوئی درمیانی حل ہے اس ایشو کو ریزالو کرنے کا؟ میرا خیال ہے جی وہی جو ریزولوشنز ہیں انہی پہ عمل کرنا ہے, کیونکہ وہ ریزولوشنز 11 ریزولوشنز کی 13 ریزولوشنز آئی ہیں, تو وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم آئی ہیں, اور انہی پہ وہ ایک مکمل ریزولوشن ہے. ہم نے جو 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں, بھارت ہے, انڈیا پاکستان ہے اور کشمیری عوام ہے, ان کو بٹھا کے ان کشمیری عوام کی رائے لینی ہے. تو اس رائے کے لینے کے لیے جو ہم نے وہاں پہ سرکمسٹانسز بنانے ہیں وہ ضرور اس میں وقت لگ سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ تمام جو غیر کشمیری لوگ ہیں ان کو نکالنا ہے, وہاں پر کوئی فوج نہیں ہوگی, تو یہ تمام چیزیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں وہاں پہ سب سے پہلے تو لاک ڈاؤن ہٹائیں گے. لیکن اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد اگر نہیں کرتا تو یہ بڑا سوالیہ نشان نہیں رہے گا اس کے کردار پہ؟ جی, ہم اس پہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پھر ہماری فارن منسٹری اور گورنمنٹ اس پہ کوئی نئی پالیسی لائیں گے اگر ایسا ہوا, خدا نہ خواستہ. بالکل صحیح ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر کی خواتین کو, مقبوضہ کشمیر کے بچوں کو جو بڑی بہادری کے ساتھ بھارتی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں, آپ کا میسج کیا ہوگا؟
جی میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. میں دل سے یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں جہاں بھی کبھی کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی ایسی بیماری آتی ہے، آپ دیکھیں خواتین اپنے بچوں کو اپنے دل کے ساتھ لگا کے بیٹھ جاتی ہیں. ایک ماں کا یہی کام ہے، اور اس کی جو والہانہ محبت ہے اپنی اولاد کے لیے، تو وہ ان کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کرتی. لیکن میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے خاوندوں کو شہید کیا جاتا ہے، لیکن آج بھی ان کے حوصلے بلند ہیں. ان کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، وہ ان کو اس امید کے ساتھ بڑا کر رہی ہیں کہ ان کو شہادت نصیب. بہت شکریہ نورین صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور اس موقع پہ ہم کشمیری ماؤں کو اور کشمیری نوجوانوں کو جذبہ آزادی کے حوالے سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کرے.